وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور بہت بہت سلام۔ تو سب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ میرے حضور کے بلاک کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے درود پاک کے اوپر چند اشعار لکھے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سورہ احزاب کٹ ذرا بائیں میں سپارے نظر ٹکا، پڑھنا فرشتے تے خدا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، اے ہمارے رب ہمارے نبی کے اوپر درود بھیجو جو ہمارے نبی ہیں۔ صلی علی محمد، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ صلی علی شفیعنا، ان پر درود بھیجو جو ہماری شفاعت کریں گے۔ صلی علی محمد، ان پر جن کا نام محمد ہے، درود بھیجو۔ صلی علی حبیبنا، درود ان پر بھیجو جو ہمارے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ صلی علی محمد، نام جن کا محمد ہے، ان پر درود بھیجو۔ صلی علی رحیمنا، جو ہم پر بہت ہی رحمت جن کی برس رہی ہے۔ صلی علی محمد، نام جن کا محمد ہے۔ اے لوگو ایمان والیو، ورد درود بنا لیو، تے پڑھدے رہو صبح مساء، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ جب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو بھی تو درود شریف پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جھوم جھوم کر پڑھنا چاہیے درود شریف۔ حدیث سنیے، ترمذی شریف کی حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے اور مر جائے تو آگ میں داخل ہوگا۔
آگ میں۔ اس کا مطلب ہے جب درود پڑھا جائے، درود میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے درود میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہیں پر بھی سنیں تو اسی وقت جھوم جھوم کر، ہو سکے تو زبان سے وگرنہ دل کے اندر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، راوی اس کے تو غالب ابن حبان، امام ترمذی نے اس کے اندر اتنا زیادہ اور لکھا ہے اس حدیث میں کہ اس شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت جابر سے کہ وہ شخص شقی ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے، یعنی اس کی قسمت میں سعادت نہیں ہے، شقاوت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ جس کے سامنے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یہ میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالم علمی، فاضل الوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کلام ہے جو پورا قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے او بخیل بالیقین پڑھدا درود جو نہیں، نہ سن محمد پاک دا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ورد درود جو کرے بھاویں او بندہ ہووے کتے، سن دے آواز مصطفیٰ صلی علی محمد۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اکثر صلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے والے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو جمعے والے دن، جمعے والے دن۔ تو اب میری عادت ہے کہ میں روزانہ کم از کم 1000 دفعہ درود شریف ضرور پڑھتا ہوں ان دنوں میں، ورنہ ایسے دن بھی ہیں جب 5-5 ہزار بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو اب آج چونکہ جمعہ تھا تو صبح کا سوچ رہا تھا، یہ حدیث ذہن میں تھی کہ حضور نے فرمایا جمعے والے دن زیادہ درود پڑھنا ہے، تو جمعے والے دن زیادہ درود، اگر آگے پیچھے 1000 تو جمعے والے دن 1100 پڑھ لیں، 1200 پڑھ لیں، تاکہ حضور کا حکم تو پورا ہو جائے نا کہ جمعے والے دن زیادہ درود پڑھنا ہے۔ پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال وی، آقا میرے نے ہاں
گیا صلی علی محمد فقلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی. یا رسول اللہ آپ اپنے وصال کے بعد بھی ایسی سنیں گے؟ فرمایا ہاں، میں وصال کے بعد بھی تمہارا درود ایسے ہی سنوں گا جیسے آج سنتا ہوں. مٹی تے جسد انبیاء کیتا حرام ہے خدا، زندہ نبی نے سب صدا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. رب دے نبی حیات نے قبراں چ پڑھ دے صلات نے دسیا امام الانبیاء صلی علی محمد. حضور جب جا رہے تھے مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف معراج کی رات، تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. جی اے نا سن اذانچ کیسلے علی تے چم کے انگوٹھے بھی اکھاں تے لا، اے صدیق اکبر دی سنت منا صلی علی محمد. پڑھ دے نثارے اولیاء غوث و کتب تے اصفیاء ہے روحاں دی نوری غزا صلی علی محمد. سارے ولی غوث کتب ابدال کلندر نبی حضور پر درود پڑھتے چلے آئے، حضور پر درود پڑھتے چلے آئے. کوئی 5 تسبیحاں، کوئی 10 تسبیحاں، کوئی 5000، کوئی 10,000، کوئی 24,000. حضرت ابو العباس مرسی 24,000 روزانہ، حضرت امام ابو الحسن شاذلی 40,000 مرتبہ روزانہ، اپنی اپنی جس کو اللہ نے توفیق دی. اس درود دی شان عظیم ہے، رحمت دی کان عظیم ہے سارے غماں دی اے دوا صلی علی محمد. آہا اس وچ ہزاروں نے رحمتاں، اس وچ کروڑاں نے نعمتاں، دیندہ خدا نو ہے ملا صلی علی محمد. جتنے اولیاء کرام ہوئے، بزرگان دین، بزرگان عظام ہوئے، ان کا صدر وظیفہ تھا ہی درود شریف. صدر وظیفہ صرف درود شریف، درود شریف، درود شریف، درود شریف. میرے حضور بابا جی صاحب کے پاس جو آتا، آپ فرماتے تھے بیٹ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز 5 تسبیحاں درود شریف کی روز پڑھ لیے. میاں شیر محمد صاحب شرک پوری 5 وقت کی نماز
5 تسبیحاں روز کی ضرور پڑھنی ہے درود شریف کی. جتنے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے تو درود شریف کے عمل حضور غوث اعظم ہوئے ہیں، ولیوں کے سلطان، ولیوں کے بادشاہ. اس درود کی کثرت نہیں تو ان کو ولیوں کا سلطان بنا دیا، ولیوں کا سلطان بنا دیا. کیونکہ آپ فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود ایتنم بخاک لحد تو بشنوی صلوات از جمی ذراتم. قبر کے اندر اگر میرے جسم کا ریزہ 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 بھی ہو جائے تو میرے ہر جسم کے ریزے سے تمہیں تاجدار دو جہاں پر درود و سلام کی آواز سنائی دے گی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہے اسے تھی قرب مصطفیٰ. ایسی حدیثیں حضور نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب قیامت جنت میں وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. ہے اسے تھی قرب مصطفیٰ، ہے ایہو ہی نسخہ کے میاں، ہے دیندہ دلانو ضیا. صلی علی محمد اے سنت رب الانام ہے، اے ذوق لطف دوام ہے، اس وچ مکمل ہے شفا. صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیو سلام حضور تے شافعیون شور تے، حکم ہے رب تو سرا. صلی علی محمد. دنیا تو ان قریب ختم ہو جانی ہے، ہمیں تو صبح کا نہیں پتا کہ ہم نے کل کی صبح دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی. لوگ ایسے گزرتے جا رہے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں. اصل دولت اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی صرف حضور کا ذکر ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال بھی، آقا میرے نے ہاں کیا. صلی علی محمد. کہندے نے شاہ انس و جن کسرت کرو جمعے دن. جنوں اور انسانوں کے بادشاہ اور سردار تاجدار دو جہاں کہندے نے شاہ انس و جن کسرت کرو
جمعے دے دن حشر وی ہونا ایسے دن بابا صلی علی محمد نصیحت نگین دیا یاد رکھ نصیحت نگین دیا یاد رکھ میرے قبلہ حضرت علامہ مولانا قطب جلی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ نصیحت نگین دیا یاد رکھ دل نو درود و آباد رکھ جی چاہویں تو کرنا قلب صفا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ جو دعا یا عبادت، جس دعا یا عبادت کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ درود شریف جو ہے تاکہ وہ دعا بھی قبول ہو جائے اور وہ عبادت بھی قبول ہو جائے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے. بلکہ درود پاک کے متعلق تو ہم نے علماء سے سنا اور پڑھا کہ درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ اگر دکھا کر بھی کی جائے، دکھاوے کے طور پر بھی کی جائے تب بھی قبول ہے. ورنہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے، روزہ دکھاوے کے لیے پڑھا جائے، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے دی جائے، حج دکھاوے کے لیے کیا جائے، کوئی عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے، قیامت والے دن وہ منہ کے اوپر مار دی جائے گی. وہ جنت کا دروازہ کھولنے کی بجائے جہنم کا دروازہ کھول دے گی. مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرے تب بھی قبول ہے. تو محدثین علماء نے لکھا کہ بھئی جب درود شریف اللہ تعالیٰ 100% قبول ہی قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، تو جس دعا کے اول اور اخیر میں درود ہو، جس عبادت کے اول اور اخیر میں درود ہو، جن کلمات کی، تو یہ کیسے اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کا کلمہ درود اور اخیر کا کلمہ درود یہ تو قبول کر لے اور درمیان والی جو دعا ہے اس کو قبول نہ کرے. تو درود کی برکت سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، عبادت بھی قبول ہوتی ہے. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور پر درود نہ پڑھ لیا جائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حضرت انس بن مالک بیکی شریف آپ فرماتے ہیں کہ ان سے بیان کیا گیا کہ درود شریف پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہوں درود شریف پڑھنے سے، درود شریف پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر. تو اگر وہ بندہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہ اللہ معاف کروا کر دیتا ہے. صلی علی شفیعنا صلی
علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب وہ درود کون سا ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ پڑھ لے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے وہ درود پڑھا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ درود ہے یہ، پڑھ لیجئے ایک دفعہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، میرے بھی سارے گناہ معاف. ہاں، یہ درود کی برکت ہے. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھے، اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کے جسم پر اور بوقت نزا اس کو ثابت قدم رکھے گا، اور کلمہ طیبہ پر زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اس کو خاتمہ بالایمان ہوگا، اور قبر کے سوال و جواب کے اندر یہ درود شریف جون سے ہے اس کی مدد کرے گا، اس کو ثابت قدم رکھے گا جون سے یہ درود شریف. تو اس حدیث کے اندر یہ چیز آئی. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں اور اس کے درود شریف کا جب وہ نور آئے گا تو پل صراط پر 500 سال کی دوری تک ہوگا، اور اللہ اس کو ہر درود کے بدلے میں، ایک بندہ جتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے ہر درود کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرمائے گا، ہر درود کے بدلے میں. مثلاً آج اگر میں نے فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف بیٹھ کر پڑھا ہے تو آج جنت میں میرے 1000 محل بنا دیے گئے، 1000 محل بنا دیے گئے. یہاں پہ تو 2 فٹ کی زمین کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، 2 فٹ کی زمین کے لیے قتل، اور گولیاں چلتی ہیں، اور تھانے اور پولیس اور عدالتیں. مگر وہاں دیکھیں اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں. ہر ایک بندہ اگر 5000 دفعہ روز درود، 5000 محل جنت میں بنا دیے گئے، 5000 محل جنت میں بنا دیے گئے. یہاں مرمر کھپ جاتے ہیں. کئی 10 پراپرٹی ڈیلر میرے پاس آتے ہیں، حضور کام نہیں چلتا، مرے پڑے. ان 2-3 مہینے بے شمار پراپرٹی ڈیلر آئے میرے پاس، کام ہی نہیں چل رہا، کام ہی بیٹھا ہوا ہے جو ان سے. بھائی یہ تو اتنے بڑے آپ پراپرٹی ڈیلر بن جاتے ہیں جس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، جس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 100 دفعہ پڑھے اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 1000 مرتبہ پڑھے اس کے جسم پر اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، اس کے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو. کسی بادشاہ کی شان کا اندازہ لگانا ہو نا تو پہلے اس کے غلام کو دیکھو کہ اس کی کیا شان ہے.
تو میں گدھا کس کا ہوں، میں نوکر کس کا ہوں، میں غلام کس کا ہوں؟ میں گدھائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ۔ اس کے جسم پر جہنم حرام ہو جاتی ہے جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے۔ 1000 دفعہ، 1000 دفعہ درود شریف تو بہت بڑی بات ہے۔ بعض بزرگوں نے ایسے ایسے درود ترتیب دیے۔ قطب الکبیر بدر الاساتذہ محمد البکری، امام محمد البکری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک درود ہے، درود مفتاح الجنہ، درود مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی، ایسا درود، درود مفتاح الجنہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ درود پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک بار، اگر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے پکڑ لے۔ اپنے وقت کے امام اور اپنے وقت کے بہت بڑے غوث اور کتب ہوئے ہیں، ان کو حضور کی کچہری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ان کے سر کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے پگڑی باندھی تھی۔ حضرت ابو بکر، جی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہوں نے دیکھیں، ادریس صاحب نے کہا کہیں جمعہ ختم ہی نہ ہو جائے، کہیں بیان مکمل ہی نہ ہو جائے، کہیں بات ختم ہی نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی چیز ختم ہو جائے ہمیں درود شریف پڑھا دیں، ہمیں درود پاک پڑھا دیں۔ چلو پھر اگلی بات آگے کرنے سے پہلے ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ پڑھیں پھر یہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق الحادی الى صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ حق مقدارہ العظیم۔ اچھا، میں نے جب سے اس درود کے متعلق سنا ہے نا، تو میں صبح فجر کے وقت دعا کے اول اور آخر یہ درود ضرور پڑھتا ہوں، یہ درود جون سے، تاکہ اس بہانے روزانہ پڑھتے رہیں اس درود کو جون سے۔ اب آپ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق الحادی الى صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ حق مقدارہ العظیم۔ یہ درود شریف ہے۔ امام قطب الکبیر بدر الاساتذہ امام محمد البکری وہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ درود زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ، آپ فرماتے ہیں اگر وہ دوزخ میں جائے تو قیامت والے دن اللہ کی جناب میں مجھے پکڑ لے، مجھے نکلنے نہ دے وہاں سے، مجھے پکڑ لے کہ جناب میں دوزخ میں کیسے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جون صاحب۔ اچھا، یہ جو درود شریف ہے نا، یہ والا درود شریف سیدی شیخ احمد بن زین دہلان مکی شافی، یہ حرم کعبہ کے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کے
حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی بڑے زبردست عامل تھے اس درود شریف کے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس درود شریف کے بہت بڑے عامل تھے. اچھا یہ جو درود پاک ہے نا، یہ درود پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس وقت اچھا پھر ان کی یہ جو امام محمد البکری ہیں، ان کے سر پر محفل حضوری کے اندر حضور کی کچہری میں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کے سر کے اوپر پگڑی باندھی تھی. اور پھر یہ وہ بزرگ ہیں جن کی کھلی آنکھوں سے جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں بھی جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، ان بزرگوں سے جو ان سے. تو ان کا ایک دفعہ وہاں پر کچھ جنگ چھڑی ہوئی تھی ان کے علاقے کے اندر، تو ان کا ایک مرید مل نہیں رہا تھا چند دنوں سے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا ایک مرید فلاں بندہ مل نہیں رہا، اس کے گھر والے بڑے پریشان ہیں، یہ امام محمد البکری. تو انہوں نے فوراً مراقبہ کیا. تو مراقبے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، انہوں نے فرمایا وہ زندہ ہے، وہ آ جائے گا، کیونکہ میں نے ساری جنتیں دیکھی ہیں، وہ کسی جنت میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی وہ زندہ ہے، وہ آ جائے گا. ایک بندہ کہنے لگا حضور آپ نے جنتیں دیکھی ہیں، آپ دوزخ بھی دیکھ لیتے، کہیں وہاں ہی نہ بیٹھا ہو دوزخ کے اندر. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے تمام مرید یہ درود مفتاح الجنہ پڑھتے ہیں، اور یہ درود پڑھنے والا دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. اور 2-3 دن کے بعد ان کا وہ مرید واپس آ گیا. 2-3 دن کے بعد ان کا وہ مرید واپس آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حدیث تو اپنی جگہ حضرت ابو ہریرہ والی ہماری سر کی آنکھوں کے اوپر، اور ہمارے سر تسلیم خام ہمارے دل جھک جاتے ہیں حضور کے ہر لفظ مبارک کے اوپر، کہ ایک دفعہ درود پر 10 رحمتیں، اور 10 کے اوپر 100، اور 100 کے اوپر 1000، اور جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. مگر درود کی تو بعض بزرگ جیسے حضرت انس بن مالک والا میں نے آپ کو درود بتایا کہ اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے، اور کھڑا ہوا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں. یا یہ درود دیکھ لیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی درود، ایک ایسی رحمت. سب سے بڑی بات یہ کہ قرب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور معیت قیامت والے دن اور جنت میں حاصل ہوتی ہے. بلکہ بعض ایک حدیث قدسی میں نے پڑھا تھا کہ نبی کریم جو بندہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہے، قیامت والے دن وہ جب داخل ہوگا تو اس کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہوگا. یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ درود شریف کی برکت ہے. تو ایک بزرگ ہوئے ابن حبان اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو میں نے حضور سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، امام شافعی جو ہیں یہ آپ کے چچا کی اولاد پاک میں سے ہیں، امام شافعی جو ان سے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا انعام و اکرام کیا جائے گا، یا کیا انعام و اکرام ہوا؟ تو فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ دنیا میں جو اجل اولیاء ہیں یا ابدال ہیں، اسپیسیفک ابدال، یہ شافعی المذہب ہوں، امام شافعی کے مقلد ہوں. یعنی حضور کی طرف سے ان کو ایک دعا تھی. اسی لیے ابدال جو ہیں زیادہ تر کہا جاتا ہے 70-80% ابدال جو ہیں، ابدالوں کی کثرت شافعی المذہب ہے. گو کہ حنفیوں میں بھی اولیاء اللہ ہیں، مالکیوں میں بھی اولیاء اللہ ہوئے، اور حنبلیوں میں بھی اولیاء اللہ ہوئے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا. اور جب حضرت امام شافعی کو
آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. کسی اللہ کے ولی نے آپ کو خواب میں دیکھا، امام شافعی کو، ان کے وصال کے بعد، تو انہوں نے پوچھا خواب میں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ میں ایک درود پڑھا کرتا تھا، میں ایک درود پڑھا کرتا تھا، اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. انہوں نے کہا میں یہ درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ان کا میں یہ درود پڑھا کرتا تھا. امام شافعی فرماتے ہیں اس اللہ کے ولی کو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اپنے حبیب کے اوپر اتنا درود بھیج، اس کائنات کے اندر جتنے ذکر کرنے والے ہیں اس کی تعداد میں، جتنا ذکر کرنے والے ہیں اربوں خربوں اس کی تعداد میں، یا اللہ میرے حبیب پر، میرے محبوب کے پر درود بھیج. اور یا اللہ جتنے غفلت کرنے والے ہیں، جو ذکر نہیں کرنے والے، ان کی تعداد کے برابر بھی میرے محبوب کے پر درود بھیج. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں یہ درود پڑھا کرتا تھا، تو اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور بہشت کے اندر جب اللہ نے مجھے داخل کیا تو ایسے داخل کیا جیسے کسی دلہا کو داخل کیا جاتا ہے، اور میرے اوپر فرشتوں نے یاقوت اور موتی نچھاور کیے جیسے کسی دلہا پر نچھاور کیے جاتے ہیں. تو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ہم میں زیادہ کثرت نقش بندیوں کی ہے، نقش بندی زیادہ سے زیادہ درود خضری پڑھتے ہیں. درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ ہی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. جیسے مرضی پڑھ لیں. درود خضری نقش بندی یہ تو حضرت مجدد پاک سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو اللہ کا یہ حکم ہے ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا خدا بھی نماز پڑھتا ہے؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا خدا بھی زکوٰۃ دیتا ہے؟ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کیا اللہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے؟ آپ حج کرتے ہیں، کیا اللہ بھی حج کرتا ہے؟ آپ طواف کرتے ہیں، کیا اللہ بھی طواف کرتا ہے؟ مگر آپ درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے. واحد ایسی چیز ہے، واحد ایسی چیز. اور یہاں سے اب یہ اہل معرفت کی دنیا شروع ہوتی ہے جہاں زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ یہ درود کب سے چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ کسی کو نہیں پتا. انسانیت تو بہت بات کی بات ہے، بھلے اربوں سال کروڑوں سال پہلے کی بات ہے، مگر بہت بات کی بات ہے. اور یہ کہاں تک جائے گا یہ کسی کی سوچ اور سمجھ وہاں تک نہیں جا سکتی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.